بات نہیں کہا، آواز بھی ہمیں سنائی دی گئی، بندہ بھی ہمیں دکھائی دیا نہیں، لیکن وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے کہ آپ نے ان کلموں پر آمین آمین کی صدا بلند کی ہے۔ اللہ کے محبوب نے راز کھولا، پردہ ہٹایا، کہا میرے غلاموں صحابہ اپنے مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آیا، منبر پر میں نے قدم رکھا، جبرائیل مسلے کے اوپر کھڑا تھا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو اپنی امت سے پیار کرتے ہیں، لیکن آپ تو کبھی بھی اپنی امت کے لیے بددعا فرماتے نہیں، آپ نے تو کبھی کافروں کے لیے بددعا نہیں کی، لیکن میں جبرائیل کو دعا کروں گا آپ نے آمین کہنا ہے۔ تو جبرائیل نے آمین بددعا کی، آج یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص، نیست و نابود ہو جائے وہ شخص، اس بندے کے پلے کف نہ رہے، اس بندے کے گھر میں سکون نہ رہے، اس کی زندگی سے قرار ختم ہو جائے۔ اللہ کے محبوب وہ بندہ کہ جس کے والدین دونوں یا دونوں میں ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور وہ بندہ ان کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، یا رسول اللہ میں بددعا کرتا ہوں وہ شخص برباد ہو جائے، اس کی زندگی کا سکون ختم ہو جائے، اس کی زندگی کی برکت ختم ہو جائے۔ حضور کہتے ہیں میں نے کہا آمین، استغفر اللہ کے لیے استغفر اللہ، آمین کہنے کے بعد وہ جو کہتے ہیں کہ اس بات پر ہم نے آمین کہنی اور اس پر ہم نے سبحان اللہ کہنا کہ ایسا شخص جو ہے ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، زندگی میں اس کی سکون نہ رہے کہ جس کے والدین دونوں بوڑھے ہوتے یا دونوں میں سے ایک اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ پھر کہا دوسری سیڑھی میں قدم رکھا تو اس نے یہی کہا برباد ہو، تباہ ہو، ہلاک ہو یا رسول اللہ وہ شخص جو آپ کا نام نامی اس میں گرامی سننے اور آپ کا درود نہ پڑھے۔ پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص، تباہ ہو جائے وہ شخص جو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ پا کر بھی اپنی بخشش اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ تین بددعائیں دی اس ماہ رمضان المبارک کے آپ نے 27 روزے رکھے ہیں، بٹن کھولے اپنے گریبان کے اور جھانکے اپنے گریبان کے اندر کہ ان 27 دنوں کے اندر جو عبادتیں کی ہیں رب کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہیں، کیا ہم صرف بھوکے اور پیاسے رہے اور غیبتیں کرتے رہے؟ کیا ہم بھوکے اور پیاسے رہے اور ہمارے حرام کھاتے رہے؟ یا ہم نے اس ماہ رمضان کو آمد بنایا، رب کی بارگاہ میں رات کو خود کا عبادت کی ہے؟ اگر ہم نے ان مبارک مہینے میں ان مبارک ایام میں رب کی عبادت کی ہے، رب کو راضی کیا ہے، پھر تو مبارک ہو ہمیں، پھر تو ہمیں خوشخبری ہے کہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں اس دنوں کے اندر۔ لیکن اگر ہماری حالت تبدیل نہیں ہوئی، دل نرم نہیں ہوا، دل سے بوجھ نکلا نہیں، میل اگر آج بھی دل کے اندر موجود ہے تو ہمارے روزے اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوئے۔ روزے تب قبول ہوتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ جب رب کے ساتھ تعلق زیادہ ہو جائے، رسول اللہ کی بارگاہ میں تعلق زیادہ ہو جائے، جب رابطے قائم ہو جائے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ میرے آمین کہا اس شخص کے لیے یہ تین حدیثیں ہوں گی، انہی پر میری گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے جب سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا اللہ کے محبوب نے کہ جو شخص آپ کا نام نامی اس میں گرامی سنے اور آپ کا درود نہ پڑھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے پڑھے نا بددعا بھی اور بھی، اور ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بددعا کرنے والا فرشتوں کا سردار ہے، معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، آمین کہنے والے نبیوں کے رسول تاجدار ہے، نبیوں کے امام بابا جنت کے سبحان اللہ۔ کسی بولنے سے روزہ ٹوٹا ہوتا تو آدھا گھنٹہ پہلے میرا روزہ ٹوٹ جاتا، بولنے سے کوئی برکت نہیں ہے روزے کا، اور جتنا روزے کی عادت میں اللہ کی ثنا اللہ کی حمد بیان کرو گے اتنا رب خوش ہوتا ہے کہ بھوکا پیاسا ہوتا ہے، سانس بے شک نہیں لگ رہا لیکن نام پھر بھی
تعریف کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ درود میرے آقا کی ثنا کا نام ہے۔ درود میں ہم یہ کہتے ہیں، یہ اظہار کرتے ہیں کہ ربا ہمارے سارے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما، کیونکہ آقا ہمارے بڑے پیارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہم اظہار اس چیز کا کرتے ہیں ہوتے ہیں درود کے اندر کوئی بھی درود ہو کسی بھی سیغے کے ساتھ بھرا جائے، اللہم صلی علی محمد وآلہ وآلہ والا درود پڑھا جائے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، یہ والا درود پڑھا جائے، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود پڑھا جائے، یا کوئی بھی درود پڑھا جائے، اس میں دنیا کی بارگاہ کے اندر یہ ہم کہتے ہیں ربا جتنا سونا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے، ربا سویا ہمارے نبی جیسے کسی کی شان نہیں ہے، اللہ جو محبوب تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور نعرہ ہم یہ لگاتے ہیں کہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے، سب بولو محمد ہمارے بڑی شان والے۔ درود میں حضور کے ساتھ کی تعریف کی جاتی ہے، کوئی اردو میں درود پڑھے پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ سبحان اللہ۔ پڑھتے ہیں ہم جتنے والے تھے اردو میں مصطفیٰ جان رحمت کلام السلام، شمع بزم ہدایت کلام السلام، یہ اردو میں پڑھتے ہیں۔ کوئی فارسی کے اندر پڑھے بالا بالا بولا بے کمالی ہے قربان جب بالا بالا بولا بے کمال ہے۔ امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے درود لکھا حضور کی بارگاہ میں، بالا بالا بولا بے کمالی، بڑی آپ کمال بلند ہے، کشفت دجا بجمالہ، آپ کا چہرہ پڑا تو نور ہے، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، اچھے اخلاق والے ہیں۔ تین چیزیں لکھی، چوتھی بات ذہن کے اندر نہیں آ رہی، شعر مکمل نہیں ہو رہا ہے۔ اسی اسنا میں پریشان ہے کہ چوتھا جملہ کہاں سے رہا، آنکھ لگتی ہیں سوتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کا دیدار نصیب ہو ہے۔ درود کی مدد بتا رہا ہوں، درود کی فضیلت بتا رہا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسئلے لکھے، بالا بالا بولا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، تین جملے پورے کیے، چوتھا جملہ ذہن کے اندر نہیں آ رہا، پریشان ہے، شعر مکمل نہیں ہوا، نعت مکمل نہیں ہوئی، چوتھا مصرع کہاں سے ہوا، کسی عالم میں، کسی کیفیت میں، کسی صورت میں سو جاتے ہیں جیسے ہی سوتے ہیں، قسمت جاگ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے سونے محبوب پاک اللہ تشریف لے آتے ہیں، عاشق ساتھی مجھے نعت سناؤ، آقا جی کون سی نعت سناؤ، میں نے تو بڑی آنکھیں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب بڑی آنکھیں ملتی ہیں، یہاں سنانا جو تمہیں لکھی ہے بڑا بلغلا کمالہ۔ اب شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نعت سنانا شروع کیے، اتنی خوش نصیبی کی بات ہے، جن کی نعت پڑھ رہے ہیں وہ سامنے تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ۔ اب شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نعت پڑھنے لگے، بلغ العلا بکمالہ نظروں کو جھکا لیا تو فرمایا ساتھی آگے بھی پڑھنا کیوں نہیں پڑھتا، ایک ساتھی کہنے لگے آقا جی ادلا جھکا ہی نہیں ملتا، آنکھ مار کے سر کا دلاسا دے کے محمد نے کہا ساتھی کیوں نہیں کہتا سلیو سبحان اللہ۔ کسی زبان کے اندر ہی میرے حضور کی بارگاہ میں
حضور اسے نوازتے بھی ہیں اور حضور ان سے راضی بھی ہو جاتے ہیں۔ اور مسئلہ تب ہے کہ جب درود پڑھنے والے جن کا درود پڑھتا ہے نا بندہ، ان سے رابطہ کرنا ٹھیک ہونا چاہیے۔ پڑھے گا آلہ ہی و اطرتہ ہی، اور آلہ رسول کو اس کے رابطے میں ٹھیک نہ ہو، معاملات اس کے آلہ رسول سے ٹھیک نہ ہو تو وہ درود اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول نہیں ہوتا۔ جس آلہ پر درود نماز کے اندر پڑھے یا وہاں پر بیٹھ کر بیٹھوں پر پڑھے نا، اس آلہ کے ساتھ اللہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اس آلہ کے ساتھ معاملہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور میں جس طرف اشارہ دے رہا ہوں پتہ نہیں ان کی سمجھ میں آ رہا ہوگا یا نہیں آ رہا ہوگا، وہاں پر وہ آلہ کے ساتھ رابطہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں پر وہ بیٹھ کر اپنے جو ہے گوڑوں پر ہاتھ رکھ کے آلہ کے ساتھ ان کا تعلق ٹھیک نہیں ہے، تو پھر کہیں کہ میں تصویر درود کی پڑھتی ہے، درود نہیں کام دے گا۔ جب دل کے اندر محبت رسول اور محبت آل رسول ہوگی، لبوں پر ان پر سلام ہوگا تو اللہ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں کو یہ ایک ایک چیز سب چیزوں پر میں نے عرض کرنی ہے۔ اب دوسری بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ شخص کی بڑا بدبخت ہے جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ یہ ماہ رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اس رمضان کو کسی ایک رات میں بھی قیام کیا، کسی ایک رات میں بھی تھوڑا سا کھڑا ہوا، غفر له من ذنبه ما تقدم من ذنبه، فرمایا اللہ اس کی زندگی کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم جاگتے ہیں، ہم عبادتیں کرتے ہیں، بڑی راتوں میں بھی بڑا کچھ کرتے ہیں، صدقے خیرات کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل صاف نہیں ہوتے۔ نماز، روزہ، حج، زکات، یہ تین چار چیزیں اللہ کی ہیں، باقی ساری دنیا کی ہیں۔ زکات کو بھی دیکھیں تو وہ بھی آپ کی بندوں کو دینی ہے، آپ کے قربانی کو دیکھیں وہ بھی آپ نے اللہ کی بندوں کو دینی ہے۔ کوئی چیز بھی اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ نہیں ہوتی، اللہ گوشت نہیں کھاتا، اللہ کو تمہارے پیسوں پہ حاضر نہیں ہے۔ فطرانہ کو بھی یہ غریب تک پہنچے گا، اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی نہیں پہنچانا، اللہ کے خزانوں کو جانتا ہے، لیکن بدلہ اس کا اللہ کو میرا کام فرمائے گا۔ عبادت نمازیں پڑھتا کرے، بڑی تگڑے مارے، لیکن دل کے اندر اگر اخلاص نہیں ہے، محبت کی نمازیں فائدہ نہیں دیں، کیونکہ یہ 5% اللہ کا حق ہے، اللہ چاہے نمازیں معاف کر دے گا۔ سبحان بولیے محمد سبحان اللہ۔ میں قرآن حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا۔ نمازیں گھر کا معاملہ ہے، لیکن اخلاق تمہارا اچھا ہونا یہ ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ دل دے نہیں آپ کے دل دے چنگے ہیں، زبان دے چنگے ہیں۔ کسی کے دل کے اندر کیا ہے، کون بار کے اندر جا کے دیکھا ہے دل کا چنگا ہے کہ بندہ ہے؟ اخلاق کس کا نام ہے؟ بندہ منہ کے آگے کتے باندھ رہے، 24 گھنٹے چہرے پر 12 بجے ہوئے ہو، ایسی بس میں تو ویسے یہ کرتا ہوں، لوگوں کے دل دکھاتا ہوں، دل نہ تکڑا چنگا۔ وہ خدا کے بندے دل دیکھتے ہیں اللہ یا اللہ کا سونا رسول۔ سبحان اللہ۔ ہم زبان کو دیکھیں گے، کوئی بندہ ماں بہن بیٹی کو کچھ اور کہتے کہ دل سے بھی اچھا تھا تیرے لیے، بندے کو مارنا شروع کرتا ہے کہ دل تو تیرا احترام کرتا، لیکن لوگوں نے سمجھ ہوتا پیٹے ڈنڈے مارتا، بندہ اسی اپنے دل اپنے کو رات سے چولہے پا کے آگ ڈالتا، کیونکہ ہمیں زبان چاہیے کہ پتہ نہیں کنسپٹ کہاں سے آیا، وہ دل کا جگہ تو بڑھ کے بیٹھ گیا ہے، یہ منافقت ہوتی ہے بندے کی کسی کرنے کے لیے، یہ دل کا چنگا ہے، خدا کے پتہ چنگا ہے، خدا سے اپنا بھی پتہ وہ چنگا ہے کہ نہیں ہے۔ اپنی زبان کو اچھا کرو، اخلاق کو اچھا کرو، کردار کو اچھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا نے فرمایا جس بندے کے اخلاق اچھے ہیں، اور میرے پیارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا دو چیزوں کی گارنٹی تم مجھے دو، دو چیزوں کی گارنٹی تم مجھے دو، میں جنت کی ضمانت تمہیں دیتا ہوں۔ کوئی دنیا دار ضمانتی نہیں ہے، اللہ کے سونے محبوب ہے، کہ آپ مجھے ضمانت دو اپنے ان دو دوروں کے درمیان، اپنی اس زبان خیر کیجیے، کوئی بھی نہیں تے ایک جڑا ہے نا اس میں ہڈی پڑی گئی تے ہڈیاں بنا چھوڑ گئی ہے، آدمی سا غلط استعمال کرے نا تے ہڈیاں بنوا
کہ ایس کے اندر کوئی بھی اور دل سب تو وزن میں ہلکی سی زبان ہے، لیکن اگر اس کا استعمال غلط ہوتا ہے تو سنبھال نہیں آتا جی بابا چڑھی گئی ہلکی جی ہے نا وہ نیچی ہے، اس کو سنبھال نہیں سکتا، ایک دم بول ہوتا ہے سرکار فرماتے ہیں کہ اس کی ضمانت مان دیو تو ہم سادہ مسلم یہ سوال نہیں ویدی ہے کہا مسلمان کو ہے جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، جس کی زبان سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اس رمضان میں ہم سے کون کون محفوظ رہا ہے؟ ہم نے کتنا کچھ اپنی حفاظتیں کی ہیں، کتنی اپنی عبادتوں کو بچایا ہے، یہ کبھی وقت ملے تو سوچ لیں۔ پھر دوسری بات ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جس کے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک ہو اس باتیں کی طرف چلتے ہیں اور بات کرتے کام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے والدین ایک یا دونوں زندہ ہیں بڑھاپے میں پہنچ گئے، وہ شخص بدبخت ہے، بدنصیب ہے، بدقسمت ہے۔ اور سچی میں بات بتاؤں گا کہ سب سے بڑا اللہ کی ذات کے بعد کوئی دربار ہے تو وہ ماں اور باپ کا دربار ہے۔ یہ باقی آسانی، یہ پیر، یہ مرشد، یہ بات کی بات ہے کہ والدین ناراض ہیں، کیونکہ والدین کا ادب، احترام، ان کی محبت یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ قرآن میں جہاں پر اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ادا رکھا اللہ تعالی الا اياه بالوالدین احسانا کہ لوگوں خبردار عبادت کی کرنی ہے۔ رب نے اپنے ساتھ والدین کو جوڑا ہے لیکن خدمت ان نے ماں اور باپ کی کرنی ہے۔ ان کے سامنے اف نہیں کہنا، کیا نہیں کہنا؟ ماں باپ سے مانگے کچھ مطالبہ کرے ان کے سامنے اف نہیں کہنا۔ اسا اس کے نام اپنے چلیے گھر میں گھر چھوڑ دے، اسا اس کے نام اپنے آپ کا خدا نہیں بنا چکا میں ٹھیک آپ نے نہیں پتہ ہے اس میں پتہ ہوتا کہ یہ بچپن میں اتنے ناز اتنے دار نہ چاہتے اور ہمیشہ اپنی جوانی ضائع کر دی تھی سفران کے اندر کہ میرے بچے کو جوان آج بچے جب انسان بڑھا تو آپ کو باتوں کا نہیں پتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری عبادت اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوئی ہے یا نہیں، یا رسول اللہ کو طریقہ بتائیں میری نمازیں قبول ہوئی ہیں، روزے قبول ہوئے ہیں، حج قبول ہوا ہے، زکاتیں قبول ہوئی ہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کے دل کے اندر یہ تمنا ہے نا کہ مولوی صاحب یا مسئلہ اس کو پتہ لگے کہ جو کچھ کیا قبول ہو گیا۔ میرے پیارے محبوب نے فرمایا گھر میں جاؤ اگر تمہیں دیکھ کر تمہارا والد مسئلہ پڑے لینا اچھی سبحان اللہ، فرمایا اگر تمہارا والد تم سے راضی ہے اللہ کی رضا جو ہے والدین کی رضا کے اندر ہے، اگر تمہارے والدین تم سے راضی ہے، وہ خوش ہیں، وہ مطمئن ہیں، سمجھ لو تمہاری عبادتیں اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہیں۔ اگر تمہارے والدین تم سے ناراض ہیں، حج کیا یا عمرہ کیا، عبادتیں کی جہاں مرضی جا کے اپنے مارتے رہے ہو، تمہاری عبادت رب کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہے۔ لوگوں ہم تو ہیں ہی گنہگار، ہم تو ہیں ہی زمانے کے ستائے ہوئے، زمانے کے رسوا لوگ ہیں، تم سے تو بڑا کوئی گنہگار نہیں ہے۔ اگر نقلی ماں کا گستاخ کوئی صحابی بھی ہو، بات میں جو کہ یہ ماں کا گستاخ اگر کوئی صحابی بھی ہو اللہ اسے بھی معاف نہیں فرماتا جب تک اس کی ماں معاف نہ کرے۔ صحابی بڑا بلند مقام ہے، نبیوں کے بعد بلند مقام ہے صحابہ کا۔ ایک صحابی ہے ان کا وقت آخر آ گیا، رضا کا وقت ہے، کیوں نکل نہیں رہی؟ حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ کا خان صاحب جو طرف رہا ہے اریاں مد رہا ہے، اس کی روح نہیں نکل رہی، اللہ کی محبوب کائنات سے لے کے دیکھا جا کر بندے کی حالت صحابی ہے، 5 نہیں چھوٹی گالیاں کا مسجد کے امام کے پیچھے نہیں، رسول اللہ کی مسجد میں نماز پڑھنے والا، سبحان اللہ، سید نہیں بلکہ سید کی جو جد ہے
محبوب کا صحابی اپنا تن من رسول پر قربان کرنے والا، 2 نمبر عاشق نہیں مر مٹنے والا رسول کی بارگاہ میں صحابی ہے، بڑا بلند مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ لیکن سرکار نے دیکھا روح اٹکی ہوئی ہے گلے کے اندر، ایریا نکل گئے ہیں، یا رسول اللہ اشارے کرنے آواز سے نکل گئی۔ رسول اللہ نے کیفیت دیکھی، کہا اس کا والد یہ والدہ زندہ ہے؟ یا رسول اللہ والدہ اس کی زندہ ہے، والدہ اس کی زندہ اس کو بڑھا کے لایا گیا، پوچھا کیسا سلوک کرتا تھا تیرے ساتھ؟ اب وہ جب صحابی کی بات کر رہا، آپ اپنے بارے میں بھی بول کرنا، اور ہمارے حالات اس سے زیادہ سخت ہیں جو حالات ہم پر پہنچتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر۔ اب جیسے ہی اس کی ماں رسول اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام کیا، سرکار نے فرمایا میرے اس غلام نے اس صحابی کا تیرے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ مائی بتا۔ مائی کہنے لگی اللہ کے رسول آپ کو پتا ہے آپ سے کچھ پوشیدہ نہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا پتا ہے خبر ہے، لیکن بتا تو دوسری لوگوں کو پتا چلے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ بیٹا نمازیں 5 ٹائم پڑھتا، نمازیں آپ کے پیچھے پڑھتا تھا، تہجد گزار دیتا، قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا، لیکن میرے معاملے کے اندر بڑا کمزور تھا، بیوی کے کہنے پر مجھے مارتا تھا، مجھے کھلاتا، اس نے جنگل کے اندر چھوڑ کے آ گیا ہے، اس نے گھر جدا کر دیا ہے، کہتا ہے نا تیرے ساتھ میرا گزارا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات کو مختصر کر کے کہہ رہا ہوں، بڑا لمبا واقعہ ہے کہ دل طلب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مائیے میں محمد تجھ سے کہتا ہوں کہ اپنے اس بیٹے کو معاف کر دے۔ ماں کہنے لگی رسول اللہ مجھے معاف نہیں کرنا ہے، بڑا دل دکھایا ہے، میرا کہنا نہیں مانتا تھا، یہ دیکھے میرے سر پر نشان، میرے جسم پر نشان پڑے ہیں، بڑا مارتا ہے، اور مارنے کے تو زخم میرے جو ہیں وہ ٹھیک ہو چکے ہیں۔ باتیں سنایا کرتا تھا یا رسول اللہ نبی کا صحابی ہے، اب رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اب جو ہے اس کی روح نہیں نکل رہی۔ رسول اللہ نے اپنے غلاموں کو کہا چلو جاؤ سارے لکڑیاں جمع کر کے لاؤ۔ لکڑیوں کو جمع کیا گیا، وہ بوڑھی ماں پوچھتی ہے رسول اللہ لکڑیاں کیوں جمع کر رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا تیرے اس بیٹے کو جلاؤں گا، آگ لگاؤں گا۔ اللہ کے محبوب کیوں آگ لگائیں گے؟ کہا جہنم میں بھی تو جا کے اس نے جلنا ہے، معاف تو تم اسے کرنے رہی، تو معاف نہیں کرے گی، رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ ماں تڑپتی کہنے لگی اللہ کے سونے محبوب بچپن میں چھوٹا سا اسے میرے پالا تھا، اسے میرے اس کی پرورش کی تھی، اگر میرا رب اسے جلائے گا یا میری آنکھوں کے سامنے آپ جلائیں گے میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ اللہ کے رسول اس نے میرا دل کا دکھایا ہے، اس نے مجھے ناراض کیا ہے، اس نے میری بے ادبیاں کی ہے، آپ کی موجودگی میں اور آپ کے صحابہ کی موجودگی میں سارے معاملات کسی معاف کرتی ہوں، جیسے ہی ماں نے معاف کیا ادھر صحابے کی روح برباد کر گئی۔ بڑی بری عادت ہوتی ہے، اور یہ معاملہ دنیا میں کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہوتا۔ آپ اپنے والدین کے بے ادب ہوں گے، آپ کی اولاد آپ کا کبھی بھی ادب نہیں کرے گی، جو آپ کرتے ہیں آپ کی اولاد کل کوئی آپ کے ساتھ کرے گی۔ معاشرے کے اندر والدین کو مقام نہیں دیا جاتا، کہا جاتا نہ پڑھ ہے، ابا تمہیں نہیں پتا زمانہ جدید ہو گیا ہے، میں جدید ہوئے یا نہ ہوئے، لیکن جس بندے کا ابا نہ ہوئے تو دنیا اس کو چنگا نہیں آتی۔ بے شک ابے نال بارہ نے بندہ آتی میری کوٹی ہے، کار ہے، بنگلہ ہے، محل ہے، بندہ اس کو نے پوچھی ابا واقعہ جی میرے کو کار سونی ہے، ابا دا کہنا جی میرے کو کوٹی سونی ہے، میرے ابھی آتے ہیں، اور بندہ کہنا ابا دا سکتا کیوں؟ ابا اگر کوئی دسوے سے قابل نہ ہوئے لوگ آتے ہیں تیرے کو سب کچھ ہے، ابا نہیں لیکن تیری شناخت چنگی نہیں۔ سبحان اللہ، آپ سبحان اللہ، ایک دفعہ سبحان اللہ تو یہاں نہیں بولتے، لیکن ایک نہیں ہماری رمضان المبارک کا یہ بھی پیغام ہے کہ گھر میں جاؤ اپنے والدین کی قدموں کو سنو، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا ان شب قدروں میں جنت کو تلاش کرنے والوں او
رمضان میں ڈھونڈنے والوں، افطاریاں کروا کر ڈھونڈنے والوں، اور اپنے جنت اٹھا کر تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ اور جنت خریدنا بھی لیتے خالہ جی کا گھر ہے کہ نہیں رکھتے کا کنڈا کنتے کا انسی دنوں میں جس مرضی آیا جنت میں بڑے جو سالی اسے کے تالا لگے ہے، سرکار فرمایا اس کے تالے کی چابی کو ہے، کہا کہ تالے کی چابی تلاش کرتے ہو، ماں کے قدموں کے نیچے جو ہے جنت ہے، اور جنت میں جو تالا لگا ہے اس کی چابی جو ہے وہ والد کی رضا اور والد کی خوشی کے اندر ہے۔ اس لیے جو ہے کوشش کریں کہ اپنے والدین کی بڑی شکایتیں ہیں، بڑے معاملات ہیں، ہماری جو ہماری امت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے یہ والدین کی طرف سے بڑا مقام ہے والدین کا۔ سرکار فرماتے ہیں اپنی بات درست کرتے ہیں، کہتے ہیں شاہ کی نماز ہو اور میں مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کو نماز پڑھانا۔ سبحان یہ اللہ۔ حدیث سے آپ بات دیکھیں کہ 1 سے 1.5 منٹ میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں۔ اب جو ہے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی حضور کہتے ہیں کہ نماز ہو رہی ہو اور صحابہ پیچھے کھڑ کے نماز پڑھ رہے ہو اور میں کہوں اللہ اکبر اور پھر میں شروع کروں الحمدللہ رب العالمین، کہتے وہاں سے کھڑکی کھلے اور میری ماں سیدہ آمنہ سامنے آ جائے، سرکار کے میری ماں سامنے آ جائے اور پہلی ماں سے پیاس سے بیٹا محمد کہتے ہیں کہ الفاظ ابنی محمد میرے بیٹے محمد سرکار کے میں نماز توڑ دو اور بھاگتا ہوں ماں کے قدموں میں حاضر ہو جاؤں۔ سرکار کہتے ہیں رب کی نماز میں توڑوں اور ماں کے قدموں میں حاضر ہوتا ہوں، لبیک یا اللہ اے میری ماں تیرا بیٹا محمد حاضر ہے۔ یہ سرکار پیار کرتے ہیں اپنے والدین سے، ہم بھی سفر کرنا نہ آتا کم کرنا۔ خدا کے بندو خدا کی قسم ہے یہ والدین ایسی دولت ہے، جب ہاتھ سے چلی جاتے ہیں تو بندہ روتا ہے کہ کاش مجھے والدین مل جاتے۔ باتوں سے بھی پوچھو سفید داڑیاں ہو گئی ہیں لیکن کبھی کبھی انہیں بھی اپنی ماں بڑی یاد آ جاتی ہے، بچپن و جوانی سے کوئی تعلق نہیں ہے ماں کا۔ اس لیے ماں باپ آج زندہ ہے ان کی خدمت کر لو، آج زندہ ہے ان کی خدمت کر لو۔ ایک رسول اللہ کا غلام حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ ماں باپ مر گئے ہیں قبر کا پتہ نہیں ہے، کہا دو لکیریں کھینچ زمین پر، ماں ایک تصور کر ماں کی قبر ہے، ایک تصور کر باپ کی قبر ہے، ماں کے قدموں کی طرف باپ کے سر کی طرف کھڑے ہو کر معافی مانگ اور ان کے لیے دعا کر، اللہ تیرے حالات میں درستگی پیدا فرما دے گا۔ اس لیے بات نہیں ہے دامن کے اندر گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا، حالات تو ایسے نہیں ہے کہ موقع ملے گا لیکن چلے موقع ملا تو پھر انشاءاللہ اس میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس ماہ رمضان المبارک کو ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے۔